السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیس فاروقی۔ آئیے بات کرتے ہیں حقائق پر بغیر کسی لفاظی یا جذباتیت کے۔ آج کا موضوع ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنسز، اور 2018 سے 2025 کے درمیان کیا کچھ ہوا۔ یہ آج بڑا اہم ہمارا مدعا ہے جس پہ آپ کو ذرا غور کرنا ہوگا کہ ہم بتانے کیا جا رہے ہیں۔ یہ کہانی کیا ہے، یہ فلم کیا ہے۔ اس کہانی میں چھپی ہے عمران خان حکومت کی ناکامی اور موجودہ شہباز شریف کی کامیابی، یعنی کہ حکومتی کارکردگی اور گورننس فرام دا فائنینشیل پرسپیکٹیو آف ریمیٹنسز فرام دا اوورسیز پاکستانی۔ جو ایک جذباتی نعرے اور جو جذباتی دعوے تھے اس سے ہٹ کر ہارڈ فیکٹس کیا بتاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سال 2018 سے۔ 2018 سے 2022 عمران خان حکومت کی ناکامیاں کیا کیا رہیں۔ عمران خان نے جب اگست 2018 میں حکومت سنبھالی تو عوام کو امید تھی کہ تبدیلی آئے گی، کیونکہ تبدیلی ایک نعرہ تھا، تبدیلی آئی رے۔ یہ گانا ہم نے بہت سنا، ہماری ایئر وائی پہ تو اتنا چلا تھا کہ بچہ بچہ گا رہا تھا۔ اور پھر معیشت بہتر ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ ہوا کیا لیکن اصل میں 2018 ترسیلات زر تھیں تقریباً 19.9 ارب ڈالر۔ 2019 میں یہ تھوڑی سی بڑھی اور یہ ہو گئی 21.7 ارب ڈالر، معمولی بہتر ہوئی۔ اور پھر انفارچونیٹلی آیا کرونا کا دور، اور 2020 اور 21 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے اس کرائسس میں بھرپور ترسیلات بھجوائیں تاکہ ملک میں کچھ بہتری آئے، یا اپنے پیاروں کو ان کو ضرورت تھی، اور یہ 23 ارب تک جا پہنچیں۔ 2021 میں 29.4 ارب ڈالر ہوا، اور ایک ریکارڈ اس وقت دیکھا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ حکومت کی کارکردگی تھی؟ نہیں، یہ خالصتاً اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ تھا کہ جب دنیا بند ہو چکی تھی تو انہوں نے پاکستان میں اپنے خاندانوں کا سہارا بننے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے عمران خان کی حکومت نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ ان کی ناکام پالیسیاں، جس میں سیاسی عدم استحکام، بار بار کابینہ میں رد و بدل، IMF سے بار بار ڈیل، اور پھر اس میں یو ٹرن لینا، پیچھے ہٹنا، اور اس کے علاوہ جو ترسیلات زر کا جو طریقہ کار تھا جس میں ہنڈی، حوالہ اور یہ اس طرح کی جتنے بھی غیر رسمی ذرائع تھے، اس میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 2022 کے آغاز میں جب معاشی بحران نے زور پکڑا تو ترسیلات زر میں ایک اسٹیگننٹ ہو گئی، ایک جمود سا آ گیا۔ اعتماد کا فقدان تھا، ظاہر ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ فارمل سسٹم پر اوورسیز پاکستانیوں کو یقین نہیں رہا تھا۔ 2022 اور 2025 ایک نیا ایرا شروع ہوتا ہے، ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت آتی ہے اور پھر کامیابیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ میں جو طویل سلسلہ اور کامیابیاں اور شہباز شریف کو جوڑ رہا ہوں، خدا نہ کرے کہیں اس کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی طور پہ کسی جماعت کو پروموٹ کر رہا ہوں یا میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں ایز اے صحافی۔ میں آپ کو صرف فیکٹس پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اگر شہباز شریف کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا اور وہ یہ فیکٹس دے رہا تو میں ان کا بھی نام لیتا۔ لیکن 2022 میں جب PMLN نے اور ان کے اتحادیوں نے، شہباز شریف نے ایک مشکل وقت میں حکومت سنبھالی تو معاشی بحران اور ڈالر کی پرواز اور غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے اس پہ بات چیت کی، انہوں نے اس پہ اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کیا، ماہرین کے ساتھ بات چیت کی اور ٹھوس اقدامات کیے۔ ان اہم اقدامات میں IMF کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ معاہدے کیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ ڈسپلن رکھیں، اپنی شرائط رکھیں، بات چیت کریں اور وہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اوورسیز پاکستانی، کیونکہ میں خود کینیڈا میں رہتا ہوں اور میرے جتنے بھی دوست ہیں، ان کو دوبارہ فارمل بینکنگ چیلنج کی طرف لایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں وہ روشن پاکستان، ڈیجیٹل، یہ سب اس کے بائیکاٹ کے نعرے وارے لگائے گئے تھے، یعنی کہ ملک کو نقصان پہنچانے کے نعرے لگائے گئے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستانیوں نے اس پہ کان نہیں دھرے اور وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا، کیونکہ پاکستانی اپنے پاکستان سے پیار کرتے ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ اپنے ملک کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ترسیلات زر کے لیے سستے اور تیز رفتار ذرائع فراہم کیے گئے پاکستانیوں کو، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کو بہتر ہدایت دی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2023 میں ریمیٹنسز گر کے 27 ارب ڈالر ہو گئی۔ یہ عمران حکومت کے فیصلوں کا اثر تھا۔ 2024 میں دوبارہ اضافہ ہو کے یہ 28 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ ایک ریکارڈ ہو گیا، اور اب خوشخبری، اور اب 2025 کے لیے فور کاسٹ ہے کہ 30 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کر لیا جائے گا، یعنی اعتماد کی بحالی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، 2018 سے 2022 کا دور ہمیں ایک سبق دیتا ہے، نعروں اور یو ٹرن سے ملک نہیں چلتے۔ 2022 سے اب تک کا دور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستقل مزاجی، معاشی ڈسپلن
اور اعتماد کی بحالی سے معیشت بھی سنبھلتی ہے اور اوورسیز پاکستانی بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اصل خدمت کس نے کی؟ جو صرف باتیں کرتا رہا یا جس نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو دوبارہ پٹری پہ ڈالا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر وی لائک پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔